بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستہ چلنے کے آداب ایک ایک ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا۔ یعنی جب ہم راستے میں چلیں گے، چل کر جائیں گے کہیں کو، یا سڑک وغیرہ پہ سائیکل وغیرہ لے کر، بائک وغیرہ، گاڑی وغیرہ لے کر جاتے ہیں، یا کار وغیرہ جو بھی ہو، راستے پہ ہم جب جاتے ہیں اس کے کچھ آداب ہیں۔ شریعت نے کچھ طریقے بتائے ہیں کیسے ہمیں جانا چاہیے، وہ سمجھیے گا۔ میں ترتیب وار بتاؤں گا، جیسا کہ شمائل ترمذی میں صفحہ نمبر 8، بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333، مسلم شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 کھول کر آپ دیکھیے گا، چند باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ نمبر 1، پیدل جا رہے ہیں، چل کے جا رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ چلیں، ہل کر آہستہ آہستہ چل رہا ہے، 10 منٹ کا راستہ 20 منٹ لگا رہا ہے چل کے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جتنے جلد ہو سکے چلنے کی کوشش کریں۔ اور اگر گاڑی وغیرہ لے کے جا رہے ہیں تو زیادہ تیزی کے ساتھ نہ چلیں کہ جس سے نقصان، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا جو ہے اندیشہ ہو، اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی نہ چلائیں۔ اور نمبر 2، جھک کر چلیں۔ جب آپ راستہ چل کر جائیں گے تو جھک کر چلیں، زیادہ بالکل سینہ چوڑا کر کے، سینہ دکھا کے چل رہے ہیں نہیں، جھک کر چلیے، نگاہ کو نیچی رکھیں، آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی۔ اور نمبر 3، ایک کنارے پر چلیں۔ آپ چل کر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، یا پھر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، کنارے پہ چلیں، راستہ بالکل خالی ہے، راستے پہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ کنارے پہ چلیں، بیچ پہ ہرگز نہ چلیں۔ ابھی آگے انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئیں گی ایک ایک کر کے۔ نمبر 4، گاڑی چلاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر بار بار نہ دیکھیں۔ ہاں ضرورت پڑ جائے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے، کون آ رہا ہے میرے پیچھے، کون ہے نہیں ہے، یہ سب بار بار دیکھ رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 5، کسی کے گھر کی طرف نہ دیکھے۔ آپ چل کے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، یا سائیکل پہ، گاڑی وغیرہ پہ کسی طرح جا رہے ہیں، کسی کا گھر راستے کنارے ہے، آپ گھر کی طرف بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں گھر کی طرف، بلا ضرورت، وہاں کوئی آپ کا ہے بھی نہیں، آپ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، عورتیں کہاں گھوم رہی ہیں، گھر میں پردہ ہے یا نہیں ہے، گھر میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، اور بعض صورتوں میں بالکل ناجائز ہے۔ اس طرح حرکت ہرگز نہ کریں، اس سے جو ہے انسان کا جو وقار ہے وہ بھی آدمی کھو دیتا ہے۔ اسی لیے راستہ جب چلیں کسی کے گھر کی طرف بالکل نہ دیکھیں۔ اور نمبر 6، غیر محرم عورت کی طرف ہرگز نہ دیکھیں۔ جو غیر محرم عورتیں راستے وغیرہ پہ آتی ہیں، غیر مسلم علاقوں پہ اگر کوئی رہتا ہے تو وہاں پر تو غیر مسلم کی عورتیں بار بار سامنے آنا جانا کرتی ہیں، ان کی طرف ہرگز نہ دیکھیں۔ اگر غلطی سے انجانے میں پہلی نظر آدمی کی جو ہے پڑ جائے تو فوراً وہاں سے نظر ہٹا لے۔ اگر پہلی نظر جان بوجھ کر ڈالا ہے تب بھی ناجائز ہے۔ انجانے میں پہلی نظر معاف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نظر آدمی دیکھا ہے تو دیکھتا رہے، بالکل ناجائز۔ نظر جیسے ہی پڑے فوراً وہاں سے نظر ہٹا لے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نظر ہٹانے کے بعد دوبارہ پھر اس طرف دیکھنا، پھر یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 7، نگاہ نیچی رکھیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ مردوں کے لیے خاص طور سے قرآن کے نص سے ثابت ہے، عورتیں تو برقعے وغیرہ کے ساتھ جائیں گی، وہ بھی نیچی نگاہ رکھیں۔ جو میں کہہ رہا تھا غیر محرم کی طرف، ایسا نہیں ہے صرف مردوں کے لیے ہیں، مرد حضرات جو ہے کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ مرد نہیں دیکھے گا، عورتیں جو ہے جا رہی ہیں کہ مسلم عورتیں، مسلمان عورتیں، وہ مولویوں کو نگاہ پھاڑ کے دیکھیں گی، کون جا رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے مولوی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں۔ ایک دوسرے کی طرف راستے کے چلتے ہوئے ہرگز نہ دیکھیں، ناجائز اور حرام ہے بعض صورتوں میں۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں، یہ بھی سب کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے نگاہ نیچی بھی رکھنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ پردے وغیرہ کے ساتھ نکلنے کا حکم ہے۔ اور نمبر 8، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ راستے پہ اگر آپ جا رہے ہیں، سائیکل پہ ہوں، گاڑی پہ ہوں، پیدل ہوں، اگر آپ کی نظر راستے پہ پڑ جائے کہ راستے کے بیچ میں کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ گاڑی کھڑا کر کے پتھر ہٹا دیجئے، پھر آگے چلیے۔ پیدل جا رہے ہیں تو پتھر وہاں سے ہٹا دیجئے۔ راستے پہ کہیں پر کوئی بھی تکلیف دہ چیز جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہو، راستے میں دیکھتے ہیں کہ کانٹا پڑا ہوا ہے،
راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو بہت سخت نقصان ہوگا اس سے، اگر کسی کو چوٹ ووٹ لگ سکتی ہے اس سے، آپ اس کو راستے سے ہٹا دیجئے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، اسی لیے مسلمانوں کو اس کی ترغیب ہر حال میں دیجئے۔ ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو بتائیے، راستے پہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے اس کو ہٹائیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 9، اذیت کا سبب نہ بنے، کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب بننا۔ اب راستے پہ گئے ہوئے ہیں، دکان سے سامان لے رہے ہیں، گاڑی آپ کی راستے کے بیچ میں کھڑا کر کے آئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مشکل ہے، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، گاڑی بیچ میں رکھ کے چلا گیا، جبکہ سائیڈ میں جگہ موجود ہے، وہاں رکھ سکتا تھا، اس کے باوجود بیچ میں رکھ دیا۔ اب لوگ تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، یہ بھی ناجائز ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ بھی سخت گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان سچا پکا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی لیے ہرگز کبھی بھی کسی بھی معاملے میں تکلیف کا سبب مت بنیے۔ اور نمبر 10، راستے کے کنارے پیشاب کرتے ہیں، غیر مسلم تو کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے سکھایا جائے، بتایا جائے، راستے کے کنارے ہرگز پیشاب نہ کریں، راستے کے کنارے پیخانہ نہ کریں۔ اب کوئی راستہ ایسا ہے جہاں پر بالکل خالی ہے، کبھی کبھی لوگ جانا آنا کرتے ہیں، یا بالکل صبح سویرے لوگ سمجھتے ہیں، یہاں پر ایک چیز بتا دوں آپ کو، لوگ یہ سمجھتے ہیں راستہ کنارے جو پیخانہ کرنا منع ہے، وہ اس لیے منع ہے کہ وہاں پر آدمی پردہ نہیں کر پائے گا، اس لیے منع ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ایک مطلب یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا اصل مطلب دوسرا بھی ہے۔ راستہ کنارے پیخانہ کر کے چلا گیا صبح صبح، اب لوگ اس راستے کنارے سے گزر رہے ہیں، کوئی چل کے جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ، کوئی گاڑی پہ، اب وہاں جو بدبو ہوگی یہ کون ہوگا؟ یہ نقصان نہیں پہنچے گا، تکلیف نہیں ہوگی لوگوں کو؟ اسی لیے راستے کنارے پیشاب پیخانہ ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح راستے کنارے کپڑے بھی مت ڈالیے، راستے کنارے کپڑے بھی مت سکھائیے، گھر میں کچھ انتظام کریے، چھت کے اوپر انتظام کریے، راستے کنارے کپڑا مت سکھائیے۔ یہ جو عملیات وغیرہ کرنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ اس کے بارے میں بتا پائیں گے، اس سے بھی کتنا سخت نقصان ہوتا ہے، جادو وغیرہ کر دیا جاتا ہے کپڑے کے ذریعہ، اسی لیے کپڑے بھی کھلے عام لوگوں کے سامنے مت ڈالا کریے۔ یہ چند اہم باتیں راستہ چلنے کے آداب تھے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، اور میں امید کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کمنٹ میں وعدہ کریں، کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ان باتوں پہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں تک بھی شریعت کا حکم اور زندگی گزارنے کا طریقہ لوگوں تک پہنچ سکے، لوگ جان سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے۔